تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وقت زیادہ ہوا ہے، تھوڑی دیر سے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اور کیونکہ میرے سامنے بڑی تعداد میری قوم کے جوانوں کی ہے، اور جوان کسی قوم کا مستقبل ہے، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے۔ جوان بیدار ہو جائے تو پھر وہ ہواؤں کے پرندے ڈالتا ہے، جوان اگر بیدار ہو جائے تو سورج کی شعاؤں میں گرفتار کرتا ہے، جوان اگر بیدار ہو جائے وہ ذروں کے سینے کو چھین کر آفتاب دریافت کرتا ہے۔ جوان ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، جوان ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، جوان ہی تھے جنہوں نے بدر میں فاتحی کا خطاب حاصل کیا تھا، وہ سب جوان ہی تھے جو احد میں رسول اللہ کے دست و بازو بنے تھے، وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی تھی، وہ جوان ہی تھے جنہوں نے خیبر کے اندر یہودیوں کو دھول چٹایا تھا، اور وہ سب جوانوں میں جوان تھا جس نے خیبر کے دروازے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر کے اس کو بیچ کی شکل دی تھی، اور صحابہ اس پر سے چڑھ کر کے اندر داخل ہوئے تھے، اور آج بھی خیبر کا ذرہ ذرہ اس جوان کی جوانی کی گواہی دے رہا ہے جس کی جوانی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اسی کے لیے ایک مصرع اور شامل کر کے کسی نے گویا کہ تکمیل کر دی ہے، یا تو پہلے ہی مکمل تھا لیکن اور اس سے برکتیں حاصل کر لی ہے۔ شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اب بھی علی کی جوانی کی خیبر پر دھاپ یہ ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث۔ احد کے فاتحین جوان تھے، خیبر کے فاتحین جوان تھے، خندق کھودنے والے جوان تھے، خیبر کے فاتحین جوان تھے، اور مکہ المکرمہ کو جن لوگوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنی اولو العزمی سے فتح دیا تھا وہ سب کے سب جوان تھے، اور ان کا قائد سید المعصومین خود بھی جوان تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گفتگو خاص جوانوں کے لیے ہے کیونکہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے۔ میری قوم کے جوانوں اچھی طرح یاد رکھو، ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ ہم جتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں، تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، اور دنیا کو اگر سب سے زیادہ خوف ہے، اگر دنیا لرزہ بردام ہے تو ان سے جن کے سینوں میں عشق رسول ہے، جن کے سینوں میں محبت رسول ہے، جن کے سینوں میں الفت رسول ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہتھیاروں سے تو ٹکرایا جا سکتا ہے مگر عاشقوں سے ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ جہاں ہتھیار ناکام ہوتے ہیں وہاں عشاق کی طاقت، قوت، العزمی انسان کو بلندی تک پہنچاتی ہے۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہاں تک کہتا ہوں جہاں فرشتوں کے پر کھٹتے ہیں عاشق کی پرواز اس سے آگے کی طرف ہوا کرتی ہے۔ عاشق کا مقام یہ ہے کہ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردشیں دوران کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، آج سب سے زیادہ دنیا اگر اس پر پیسے خرچ کر رہی ہے، ڈالر خرچ کر رہی ہے، پاؤنڈ خرچ کر رہی ہے اور اپنا سرمایہ خرچ کر رہی ہے تو اس بات پر کہ مسلم جوانوں کے سینے سے کسی طرح سے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے، حضور کا عشق نکل جائے،
یہ دل مسلمانوں کا جو دھڑکتا ہے عشق مصطفیٰ میں، مسلمان غریب ہو یا امیر، مسلمان گورا ہو یا کالا، مسلمان سیاہ ہو یا سفید، مسلمان مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، مسلمان شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مسلمان کا پیٹ بھرا ہو یا بھوکا ہو، اس کا سینہ اگر دھڑکتا ہے تو آمنہ کے لال کے عشق میں دھڑکتا ہے، محبت رسول میں دھڑکتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی دھڑکنوں سے محمد عربی کو نکال دیا جائے، رسول اللہ کو نکال دیا جائے۔ اقبال نے ایک صدی پہلے اس فلسفے پر رونا رویا تھا کہ لوگوں کی فکر کیا ہے، یہ فاقہ کہ موت سے ڈرنا نہیں ذرا، یہ فاقہ کہ موت سے ڈرنا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ ہماری کامیابی کا راز محمد رسول اللہ کی محبت تھی، ہماری کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ تھا، ہماری کامیابی کا راز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اور آج بھی اگر ہم کامیاب ہوں گے تو صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا، دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح جانتی ہے۔